پہلے یہ سمجھو استنباط کے ہوندا ہے۔ استنباط ہوندا ہے یہ تو لغوی معنی ہوندا ہے بات کو رگڑنا، بات سے بات نکالنا، بات سے بات۔ ہوں کئی بندے خود نو سمجھتے ہیں شاید میں کوئی وقت دا بہت بڑا امام ہاں، تے وہ پھر اپنی دلیلاں دے وچوں دلیلاں کڈھدے نے، تے انہاں دلیلاں نو جڑیاں قرآن دے وچوں یا احادیث مبارکہ دے وچوں کچھ آیتاں کچھ حدیثاں سامنے رکھ کے تے خود نو بہت بڑا امام سمجھ کے گمراہ ہوندے ہی ہیں نے تے دوسرا نو گمراہ کردے نے۔ اس گل تو تھوڑی آگاہی دیواون کیتے، آگاہ کرن کیتے میں کچھ مثالاں سامنے پیش کردہ۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو حضور دے نال نسبت والے تمام کمال مقام عطا فرمائے، کمال مقام عطا فرمائے۔ ہن انج نہیں ہو سکتا کہ حضور نے کسی دی ایک فضیلت بیان فرمائی ہوئے تے اس فضیلت نو سن کے تے کوئی بندہ انج آکھے بھئی محبوب نے ادی فضیلت بیان فرمائی ہے تے اے فضیلت جو اس دی ہے تو دوسرا جڑا ہے او دی شان کوئی نہیں، معاذ اللہ او دی توہین کیتی جائے یا توہین دا پہلو کڈھن دی کوشش کرے، وہ بھی اسے جو استنباط کر کے اپنی علمی مہارت دکھا کے کہ میں اے وچوں ثابت کر رہا جی۔ اس تے میں ہن جناب دے سامنے جڑیاں احادیث مبارکہ دے وچوں مثالاں پیش کرنیاں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے حضرت صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حضرت ربیعہ اسلمی کے ساتھ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا، ان کا آپس میں کچھ معاملہ ہوا، حدیث طویل ہے، پورے صفحے دی حدیث ہے۔ اب کچھ معاملہ جو ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صدیق اکبر نے کچھ لفظ کہہ دیے۔ اب صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو بھی وہی لفظ کہہ دے مجھے تاکہ بدلہ پورا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کہتا۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ربیعہ جو ہیں ان کو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ربیعہ وہ لفظ کہہ دینا تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ تو رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا نہ، اور نہ کہنا بلکہ تو کہے ولیکن قل غفر اللہ لک یا ابا بکر، اوے بدلے چنا آکھی۔ اور حضور دی امت دے اندر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جی رب نے قصاص فرمایا، کریم آقا بھی فرما رہے نے تے حضور فرما رہے نے نہیں بدلہ نہ کری، اللہ بدلے چ لفظ نہ آکھی۔ اگر اے لفظ ایک پاسو رکھوں تے آنکھوں صدیق اکبر کول تے حضور قصاص نہیں لین دے رہے تے حدیث پاک جیڑی ہے وہ بھی کم از کم درجہ جیڑا ہے حسن ہے تے صحابہ کرام دے وچ تے جناب ہور سارے کسے مقام دے کو نہیں، اہل بیت مقام دے کو نہیں، نا اے کوئی بے وقوف تے جاہل ہونے جیڑا انج دا طریقہ اختیار کرے، ورنہ یہ تے ایک فضیلت آئی جو صدیق اکبر نے سنا نا، محبوب نے فرمایا بدلہ نہ لویں میرے یار صدیق کو لوں، اے دیکھن دعا بخشش کر۔ فواللہ ابو بکر واہو جو صدیق اکبر لوٹے اور آپ رو رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں دوسری حدیث شریف، اے حدیث شریف سیاد اندر آپ دی فضیلت اندر حدیثاں نے، اے حدیث اور بھی بہت ساری جگہ تے میں جناب دے سامنے پڑھ رہا مجموع زواج شریف 14326 نمبر حدیث شریف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ما من احد اعظم عندی ید امن ابی بکر و وصانی بنفسہ و مالی، فرمایا میرے نزدیک صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اچھا ہوں کوئی اس نو سامنے رکھے کہ صدیق اکبر تو بڑھ کے تو حضور فرمایا کوئی ہے نہیں، لہذا اور کسی دا بالکل کوئی مقام نہیں، نا 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 نا، ہر دا مقام جس نو حضور نے مقام نال نوازا ہے، جس سے رب نے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مقام دیا ہے، سارا دا مقام اپنی تھان، سارا دا مقام اپنی جھانتے ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حضور فرما دے نے صدیق اکبر نے اپنی جان دے نال بھی میری مدد کی تھی، اپنے مال دے نال بھی میری مدد،
اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نفعنا مال احدم ما نفعنا مال ابی بکر. اما عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہندے مال مینوں نفع نہیں دیتا جیڑا نفع مینوں صدیق اکبر دے مال نے دیتا ہے. تے حدیث بھی صحیح ہے. اچھا ہوں یہ دسو اگر کوئی اس حدیث نو سامنے رکھ کے آکھے کہ ہور ساراں دے مال نال تے حضور دا نقصان ہوندا رہے تے صدیق اکبر دے مال نال نفع ہوئے بے وقوفا. حضور نے یہ تھوڑی فرمایا. حضور تے فرما رہے نے یہ شان ہے صدیق دی کہ اے دے مال نال مینوں نفع ہوئے تے شان ہی سمجھو نا. تن کہیں آکھے وچوں دلیلاں کڈ. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماندے ایک حدیث سنیو. اے حدیث تساں ممکن ہے کہ حدیث جیڑی اے پہلی بار سنی ہو. حضرت اما ام سلمہ فرماتی ہیں فرمایا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور حدیث کیا ہے امام طبرانی فرماتے ہیں رواہ طبرانی ورجال ثقات، سارے راوی ثقہ نے، سارے راوی ثقہ نے. آپ فرماندے نے اما ام سلمہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی السماء ملکین، دو فرشتے ہیں آسمان میں، ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو فرشتے آسمان میں، ان میں ایک جو ہے ساتھ شدت کے ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا نرمی والا ہے. اور فرمایا ان میں سے وہ ایک جبرائیل ہیں دوسرے میکائیل ہیں اور دو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. کون؟ ایک ان میں سے ساتھ شدت کے ہیں، دوسرے ان میں اس سے تھوڑے نرمی میں ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام. اور فرمایا میرے بھی دو یار ہیں، ایک عمل کے معاملے میں شدت رکھتے ہیں، ایک اس سے کم ہے. فرمایا وہ ایک ابو بکر ہیں دوسرے عمر ہیں. اچھا ہوں کوئی آ کے دیکھو جی حضور نے تے آسمانوں دے فرشتوں تے نبیاں دے نال ملایا صدیق اکبر تے عمر پاک نو، لہذا نبیاں دے برابر نے ابو بکر تے عمر. ان کوئی کہہ سکتا اوے حضور نے اتنے نہیں فرمایا نبیاں دے برابر نے، نہیں، محبوب ایک مثال ارشاد فرما رہے نے تے فضیلت دے رہے نے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے کمال شان بیان فرمائی. حضور فرماندے نے اے حدیث شریف جڑی ہون پڑھ رہے ہیں، اے جڑے امام نے نا مجموع زوائد شریف لکھن والے جڑے محدث نے، اے فرماندے نے علامہ حیثمی سرکار، آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے، یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں نا، ابو بکر اور عمر، اصل بات یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک معاملہ حضور فرما رہے تھے، یار حدیث طویل ہے میں آخری لفظ دے سناواں. حضور فرماندے نے انہما انما ماسلہما من الدین کماسل السمع والبصر. فرمایا دین کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا تعلق اس طرح ہے، یہ دین کے ساتھ ان کی ایسی نسبت ہے کہ جیسے جسم کے ساتھ کانوں اور آنکھوں کا تعلق ہے. واہ، محبوب پاک نے کہ ارشاد فرمایا، سمجھ آئی گل؟ اچھا ہوں اس تو مراد ہے دین کوئی بندہ ہے، وہ اکھاں تے کان صدیق اکبر عمر نے. ہاں اے مراد ضرور ہے کہ جو بندہ دیندار خود کو کہے اور ابو بکر عمر سے دور ہو تو وہ اندھا ہے، وہ اندھا ہے، نابینا ہے اور وہ بہرا ہے. وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے، نہ اسے سیدھی راہ کا کوئی جملہ سنائی دے گا، کیونکہ دین والا جو ہے وہی ہے جسے ان سب کے ساتھ محبت ہے، ان میں سے کسی کا گستاخ نہیں. اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی محبت ہے جیسا کہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ دین کے ساتھ نسبت ان کی آنکھ اور کان کی طرح ہے. پھر حدیث شریف کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے حدیث مبارکہ جڑیاں نے اس معاملے دے وچ حضرت اے صدیق اکبر سرکار عمر پاک دی گل ہوئی. اللہ اکبر، درود پاک پڑھو ایک بار، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث تو سنی ہونی. حضور کے فرمایا دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بے عمرہ، مولا اسلام کو مدد دے عمر کے ساتھ.
اسلام کو مدد دے. اے حدیثاں ہیں ایس میں ناویں جلد چ پڑھ رہے ہیں، اے وچ حدیث موجود ہے. اے میں صفحہ سامنے کھولے ادوائیں حدیثاں نے. دوسری کیڑی روایت ہے؟ حضور فرمایا اللہم اعز الاسلام بے عمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اچھا بیٹھے ہو، اپنے پورے یقین تے توجہ دے نال غور کرو. اگر کوئی انج آکھے ہون بے وقوف ہوئے جہالت دی وجہ تو انج آکھے کہ بھائی اسلام نو تو عزت ملی عمر دی وجہ تو، نہیں سمجھے؟ اسلام نو عزت ملی لہذا عمر دا مقام زیادہ ہے. ہوں اسلام دا مقام کم ہے، جو بھی کوئی مسلمان ہوئے او دا مقام کم ہونا ہے، عمر دا مقام زیادہ، چونکہ عمر نے مدد کی تھی اسلام دی. تے اسلام ہے کہ امر رب دا بول دیں، اسلام امر ہے تے امر رب دے دی مدد عمر کرے. تے پھر اتگال اتنے جا رہی کہ مدد تے پھر معاذ اللہ رب دی کیتی عمر نے تے رب دے رسول نے کیتی تے قرآن دی آیت جو ثابت ہے. ہون لہذا دلیل انجیں بنی. رب فرماندا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. او محبوب سونے تو تمہیں کافی ہے تمہارا رب اور مومنین میں سے تمہاری اتباع کرنے والے. اس تحت مفسرین لکھ دینے حدیث شریف اللہ دے رسول دے کول عمر پاک ایمان لائے رب انج فرمایا. ہن جو رب رسول دی تے رب رسول دے دین دی مدد کرنے والے عمر ہوئے، لہذا دلیل یہ ہو گئی کہ عمر پاک رب رسول تو بھی ود گئے. اتھے یہ گل ہے کوئی حدیث دے وچ تے فضیلت بیان ہو رہی کہ اسلام تو پہلے بھی عظمت والا ہے، مولا اسلام کی عظمت عمر کے ہاتھ سے ظاہر فرما. یہ نہیں کہ مدد عمر پاک تے ہوں عمر پاک ود گئے نے اساں ہوں ایک کو بے وقوفی ہونا ہے، کو جبل ہونا ہے انج آکھے، کو جاہل ہونا ہے کو انج آکھے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے اپنے صحابہ کرام دے وچوں اور بھی کئی صحابہ کرام نے جنہ دی فضیلت ارشاد فرمائی. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے فرمان دے وچوں، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پاک کلام دے وچوں، جسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے واسطے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماندے نے اللہ اکبر، فرمایا کہ تیرا جنت دے وچ سب تو اعلیٰ مقام ہے. لفظ کیا ہے؟ لم تر احد من اصحابی. حضور فرما رہے نے مخاطب نو کہ عثمان تو ود کے تو مقام نہیں دیکھنا جنت. حضرت عثمان غنی تو ود کے مقام بول دے نے. اچھا ہن کہ اقسام بھائی ہور سارا دا مقام کو نہیں، انہاں دی بے ادبی کرنی چاہیے. اور کسی اور صحابہ دی بے ادبی کرسوں، آل بیت دی بے ادبی کرسوں کہ حضرت عثمان دا مقام زیادہ ہے، دا سبق ہے اسے نہیں، بلکہ حضور شان بیان فرما رہے ہیں کہ دا ایک وکھرا شان ہونا، وکھرا شان ہونا ہے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، حضور فرماندے نے فرمایا ہر نبی دا حواری ہوندا، ہر نبی دا یار ہوندا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا وہ حواری زبیر ہے. اچھا ہون آخو جی ہر نبی دا ایک خاص یار ہوندا ہے، ایک خاص صحابی ہوندا ہے. اللہ دے نبی دے نبیاں دے امام دا خاص یار تو زبیر ہے، پھر اور تو کوئی ہے ہی کون ہے؟ ان آکھ سکتے؟ حضور نے فرمایا اور کوئی نہیں اور سب دی توہین کرو، یہ فرمایا نہیں، بلکہ محبوب عظمت بیان فرما رہے ہیں. مثال کے طور پر اسلام نالے جڑا وقت دا سمجھدار بندہ ہوئے نا تے جڑا وقت دے وچ ایسا جھگڑا ہو جائے، جاہل وچ کوئی جھگڑا پاون چا، اہل علم دا کیڑا کام ہوندا ہے، علم والاں دا کیڑا کام ہوندا ہے. جڑے علم والے اور علماء ربانیین ہوندے جڑے راسخ فی العلم ہوندے، جس طرح امام اعظم سرکار نے مسئلہ حل فرمایا. ہاں جی ایک حدیث دے وچ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان سب تو پہلے مولا علی لے آئے نے. ہاں جی دوسری حدیث وچ ہے سب تو پہلے ایمان حضرت صدیق اکبر لے آئے نے. ہاں جی ایک اور حدیث دے اندر ہے سب تو پہلے ایمان حضرت خدیجہ پاک لے آئی نے. ہن امام صاحب نے فرمایا ایک حدیث نو دوسری دے مخالف کرو، دوسری نو تیسری دے مخالف کرو، یا تیسری نو دوسری دے مخالف کرو، نہ
فرمانا فرمایا گل سمجھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا اتھے فرمان کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ جو بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لائے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے وہ مولا علی کی ذات ہے، اور جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائے وہ سیدہ خدیجہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن ایمان مولا علی سرکار لے آئے نے تے سب تو پہلے تلوار کہیں چلائی اللہ دی راہ، صحیح حدیث حضور، تلوار کس چلائی؟ سب سے پہلے جی تلوار چاہیے اول من صلی سیفا فی سبیل اللہ، حضرت زبیر بن عوام۔ ہن کہ اکساں جی باقیاں دی فضیلت کوئی نہیں، وہ بول دے نہیں سجن۔ حضرت زبیر بن عوام نے تلوار چلائی، انہاں دی فضیلت دے دی، باقیاں دی فضیلت کوئی نہیں۔ ان جے کوئی آکھے بے وقوف حکم لیا، تینوں کہیں آکھے ہوراں دی فضیلت کوئی نہیں، ہوراں دی فضیلت اپنی جا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دی فضیلت اپنی جا۔ جی میں دوسری جگہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے صحابی حضرت سعد واسے کریم آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے کہ شان، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اول من رما، جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلایا وہ حضرت سعد ہے، جنہیں سب تو پہلے رب دی راج تیر چلایا وہ حضرت سعد نے۔ دوسری حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تیر چلا رہے ہیں، رب کے حبیب فرماتے ہیں، فرمایا فداک ابی و امی، میرا ماں پیو تیرے صدقے۔ اچھا جسے کریم آقا فرمائے میرا ماں باپ تمہارے قربان ہو، پھر کیا کہیں گے وہ حضور سے ڈر گئے؟ نا 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 نا، حضور دس رہے نے وہ ایدیاں شانہ نے، ایدیاں شانہ نے۔ اے کوئی بندہ اساں عجیب عجیب گلاں سن رہے ہیں، یقین کرو ممبراں تے بیٹھے لوگ اس طرح باندراں دی طرح نچ رہے نے، قرآن حدیث نو اس طرح مروڑ مروڑ کے بیان کر رہے نے۔ اوے خدا دا خوف کرو، ایک حدیث سامنے رکھ کے سارے صحابہ دی گستاخی، ایک حدیث سامنے رکھ کے اہل بیت دی گستاخی، اوے کیڑے پاسے کم لگے؟ اے اس طرح دی احادیث مبارکہ تو آنو نہیں آکھا کہ وچو دلیلاں کڈو۔ اے ہن جو آیت حدیث شریف سمجھیے تے حدیث اللہ دے رسول فرما رہے نے، ایو امام حیثمی سرکار فرما دے نے، فرمایا قل تو فی الصحیح، میں آدھا صحیح ہے، رواہ الطبرانی رجال الصحیح، امام طبرانی فرما دے نے صحیح ہے۔ حضور فرما رہے نے اے ساتھ میرے ماں باپ تیرے صدقے۔ ہن کوئی آکھے کہ حضرت سعد کا مقام بڑھ گیا، نا کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے شان بیان فرمائی، اوہ بڑی شان والا ہے، اے نہیں فرمایا میرے تو بڑھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے ایک اور غلام نے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور انہاں دے واسطے کہ ارشاد فرما دے نے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شانہ کس طرح بیان فرمائی نے، سنو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی، حضرت جعفر، بلکہ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، حضرت حمزہ آپ نے حضور فرمایا ایک جگہ، ایک حدیث حضور فرمایا کہ اے اللہ دا اور اللہ دے رسول دا شیر، اللہ تے اللہ دے رسول دا شیر ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت اے صحیح حدیث اے بھی سنا رہے ہیں جیڑی ہن حدیث سنا رہے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے لڑ رہے تھے اور یہ الفاظ بڑے فخر سے فرما رہے تھے، انا اسد اللہ و اسد رسولہ، اور میں رب کا بھی شیر ہوں تے رسول کا بھی شیر۔ ہن کوئی آکے جی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تے شیر فرمایا بھی حضرت حمزہ نو ہے تے مولا علی شیر کوئی نہیں، میں آکھ سکتا ہے؟ اچھا کوئی آکھے بھئی شیر صرف حضرت مولا علی تے حضرت حمزہ نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا یار صدیق شیر کوئی نہیں، جنہ واسطے حضرت مولا علی سرکار دے سامنے پوچھا گیا سرکار بہادر تھوڑے چ کون ہے؟ فرمایا ساڈے چ بہادر صدیق ہے۔ حضور اوکی نے فرمایا پوچھ رہے تھے کہ اللہ دے رسول نو ایک خیمے بٹھا دیاں تے حفاظت واسطے دروازے تے کون ہو کھڑا ہو سی؟ مولا علی فرماندے نے اجے سارے چوپن صدیق اکبر تلوار لے کے کھڑے ہو، میں کھڑا ہو سا وڈا بہادر صدیق۔ مولا علی فرما رہے نے وڈا بہادر سارے وچوں صدیق اکبر ہے۔ ہن کوئی آکھے علی بھی شیر، حضرت حمزہ بھی شیر، صدیق نہیں۔ اوئے کھوتیا تینوں کیا خبر ہے؟ مصطفیٰ کریم کے در کے سارے غلام سارے شیر،
سارا دی اپنی اپنی جا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں دیکھو اسلام دے وچ شہید ہوندے رہے، غزوات دے وچ شہداء شہید ہوندے رہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم